अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामुन अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन अल मुअज़्ज़मीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम क़द अफ़लह मन ज़क्काहा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलिय्युल अज़ीम। लायके सब तकरीम मोहतरमुल मकाम महमूद सिद्दीकी साहब, जिन्होंने असर मौजूद के तनाज़ुर में इस अहम तरीन शब में अहम तरीन उन्वान के तहत हमें जमा किया। और ये उन्वान वक्त की ज़रूरत इसलिए भी है कि जब हम करामात में इतना महव हो जाएं कि तालीमात को फरामोश कर बैठें, तो फिर ज़रूरी है कि रिवायात और रसूम की गर्द को उतारा जाए और तालीमात के बाब को फिर ताबिंदा किया जाए। और प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल शफ़ीक साहब जैसी इल्मी शख्सियत और डॉक्टर इस्माइल बदायूनी साहब जैसी इल्मी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल वक्त की नज़ाकतों का भी मुझे एहसास है। बहुत कुछ जो मेरे जहन में आगाज़ नशिस्त में था, उसमें से बहुत कुछ मैं महव कर दूँगा और अब वक्त के तकाज़े के मुताबिक वो गुफ्तगू का एक हिस्सा पेश कर सकूँगा, जिसमें से दो हिस्से मैंने ख़ुद महव कर दिए। खालिक़ कायनात ने फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी यह है कि वो ख़ुद को पाक कर ले। पाकीज़गी ये वजूद ज़ाहिर की नहीं है, ये सोच के रवैयों की पाकीज़गी है, ये क़ल्ब की पाकीज़गी, शऊर की पाकीज़गी। इसलिए कि इंसान की जो भी शख्सियत है वो उसके शऊर के तहत है, और शऊर अगर पाकीज़ा है तो फिर शख्सियत पाकीज़ा है, शऊर अगर नजिस है शख्सियत नजिस है। इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमा उसी मदरसे के पहले प्रिंसिपल थे जहाँ हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर ने तालीम हासिल की। इमाम ग़ज़ाली ने अहयाउल उलूमुद्दीन में एक तफसीली बहस की कि इंसान अपनी शख्सियत में खराफात को दाखिल होने से कैसे रोक सकता है। उन्होंने एक तफसीली बहस की, मैं मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ। उन्होंने कहा कि एक हौज़ है, हौज़ में पानी आने के कई रास्ते हैं और आप हौज़ को साफ़ करते रहते हैं लेकिन पानी नजिस रहता है। वजह उसकी ये होती है कि हौज़ के पानी को बदला जाता है, हौज़ में जहाँ से पानी आ रहा है उन रास्तों की देखभाल नहीं होती। तो अगर नजिस रास्तों से पानी आएगा, नजिस पानी आएगा, तो फिर हौज़ कभी भी पाक नहीं होगा। इमाम ग़ज़ाली ने फरमाया कि ये जो तुम्हारा शऊर है ये मिसले हौज़ है, तुम्हारी अक्ल मिसले हौज़ है, और जो हवासे खमसा हैं ये उस हौज़ तक पानी लाने के ज़राए हैं, मवाद लाने के ज़राए हैं। तो अगर हवास के ज़रिए नाकिस और नजस मवाद अक्ल तक जाएगा तो कभी भी शख्सियत की दुरुस्त तामीर नहीं हो सकेगी। ये तो इमाम ग़ज़ाली की एक तुलानी बहस है, लेकिन इमाम ग़ज़ाली की इसी बहस को अगर समेटा जाए तो अल-फ़त्हुर रब्बानी में गौसुल आज़म का एक ख़ुतबे का आखिरी हिस्सा, अब ये ख़ुतबे का आखिरी हिस्सा जो दुआइया कलिमात पर मबनी है, इसमें जिन जुमलों का इस्तेमाल किया वो इमाम ग़ज़ाली की पूरी बहस ताज़ा हो जाएगी। इरशाद फरमाते हैं, ख़ुतबा दे दिया, अब ख़ुतबे के बाद दुआइया कलिमात इरशाद फरमा रहे हैं। कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, मेरी आँखों को अम्र दे कि बस ये वो देखें जो तू दिखाना चाहता है। ऐ अल्लाह, मेरे कानों पर अपना हुक्म जारी कर दे कि बस ये वो सुने जो तू सुनाना चाहता है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी ज़बान को पाबंद कर दे, ये बस वो कहे जो तू कहलवाना चाहता है। ऐ अल्लाह, मेरे कदमों को पाबंद कर, ये बस उसी समत जाएं जहाँ तू मुझे ले जाना चाहता है। यानी हवास की तत्हीर शऊर की तत्हीर है, और शऊर की तत्हीर शख्सियत की तत्हीर है। अब शख्सियत की तत्हीर कैसे होगी? फुतहुल गैब में आखिरी के 2 चैप्टर्स अहम हैं।
بالکل آخری باب، اس میں تو آپ نے نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں، اور سیکنڈ لاسٹ چیپٹر اس میں آپ نے 10 اصول بیان کیے کہ ان 10 اصولوں کو جو شخص مد نظر رکھے گا، اختیار کرے گا، اس کی دنیا سنورے گی، اس کی آخرت سنورے گی۔ یہ میں صرف نشاندہی کر کے اب آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ 10 اصول میرے پاس ابھی موجود ہیں، لیکن وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور یہاں پر وہ خاص پہلو منتخب کر رہا ہوں جو ہر انسان کے روز و شب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ خاص پہلو کیا ہے؟ بہجت الاسرار میں اور فتوح الغیب میں یہ 2 چیپٹرز کو میں ملا رہا ہوں، کیونکہ بہجت الاسرار میں ایک واقعہ ہے کہ غوث الاعظم کے مریدین کا اجتماع تھا، آپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے نصیحتیں کی۔ پھر کچھ نصیحتیں فتوح الغیب کے بالکل آخری چیپٹر میں بھی موجود ہیں۔ اب میں دونوں کو ملا کر مجموعی طور پر اس کی تلخیص کر کے پیش کر رہا ہوں۔ اگر بیٹے کو نصیحت کرنی تھی گھر میں کر لیتے، کیا ضرورت تھی سارے مریدوں کے سامنے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ مریدوں کے سامنے بیٹے کو نصیحت ہو، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ پیر وہ نہیں ہوتا جس کی شریعت صرف مریدوں کے لیے ہو۔ اس کے بیٹے بھی پہلے اس کے بیٹوں پر پیر کی تعلیم اس کے بیٹوں پر نظر آنی چاہیے عمل میں۔ اور پھر اب نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کا ایک ایک زاویہ دیکھیے گا۔ پہلا زاویہ، اے میرے بیٹے اس بات کا خیال رکھنا، اے میرے بیٹے اس بات کا خیال رکھنا کہ جب کبھی دولت مندوں سے، اغنیاء سے، صاحبان ثروت سے تمہاری ملاقات ہو تو پوری شان و شوکت کے ساتھ ان سے ملنا، اور جب کبھی غریب، فقیر، یتیم، مسکین آ جائے تو عاجزی، انکساری اور تواضع سے ملنا۔ اب پہیہ الٹا چل رہا ہے۔ پھر دوسرا نقطہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی، تمہارا دل ان کی طرف مائل ہوگا، لیکن اگر وہ چیز اللہ کو پسند نہ ہو تو اے میرے بیٹے اپنی پسند پسے پشت ڈال دینا، رب کی پسند اختیار کر لینا۔ تیسرا نقطہ، اے میرے بیٹے مخلوق کی خدمت کے بغیر خالق کو نہیں پایا جا سکتا، کہ تم یہ سمجھو کہ تسبیحات، نوافل، ذکر، اذکار صرف اس سے رب کو پالو گے، نہیں، اس کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کی قربت چاہتے ہو تو مخلوق کی خدمت کرو۔ لیکن اب اسی کی تکمیل دیکھیے گا اس نقطے کی، غوث الاعظم کس قدر کمال کے ساتھ فرماتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرو کہ اس سے بندے کو رب کی قربت ملتی ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، خدمت مخلوق کی کرنا، امید صرف رب سے رکھنا، پھر مخلوق سے امیدیں نہ رکھنا، بے لوث خدمت کرنا۔ اور اے میرے بیٹے کوئی شخص اللہ کے ہاں عزت دار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اخلاقیات کو نہ سنبھال لے۔ تو اے میرے بیٹے اپنی اخلاقیات کو بلند رکھنا کہ تمہارے اخلاق کریمانہ ہو، تاکہ لوگ تمہاری طرف مائل ہوں، اور جب لوگ مائل ہو جائیں حسن اخلاق سے تو پھر دلائل سے قائل نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ مباحثے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ نے حسن کردار سے مائل نہیں کیا اور براہ راست دلائل کے تبادلے شروع ہو گئے۔ تو غوث الاعظم نے فرمایا کہ حسن اخلاق اختیار کرنا، اس سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا۔ اور آخری نقطہ، اے میرے بیٹے ترک دنیا نہ کرنا، کہ یہ رب کو پسند نہیں، دنیا میں رہنا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، یہ دنیا تم میں نہ رہے، صرف تم دنیا میں رہو۔ یہ حسن اخلاق کی ایک تلخیص ہے، رویوں کی تطہیر کی ایک تلخیص ہے، جو غوث الاعظم دستگیر نے چند جملوں میں
اپنے بیٹے کے ذریعے پوری امت تک پہنچائی۔ اور ارسطو سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی یہ اخلاق کیا ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تو ارسطو نے ایک ایسی تعریف کی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام سے 350 سال قبل کی تعریف ہے، لیکن آج تک اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تعریف ہے ہی اتنی جاندار۔ ارسطو نے کہا کہ انسان کا غیر ارادی رویہ وہ اس کا اخلاق ہے۔ جملے کو پھر سنیے گا، انسان کا غیر ارادی رویہ اس کا اخلاق ہے، کیونکہ ارادہ کر کے تو تھوڑی دیر کے لیے کوئی بھی مہذب بن سکتا ہے، غیر ارادی طور پر اس کی سوچ کیا ہے، اس کا کلام کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، وہ اس کا اخلاق ہے۔ آخری بات اور وہ یہ کہ غوث الاعظم دستگیر صرف ایسا نہیں کہ یہ خشک تعلیمات ہی ہوں، غوث الاعظم شاعر بھی ہیں، عربی کا دیوان بھی ہے، فارسی کا دیوان بھی ہے۔ بس ان کے ایک شعر پر میں بات تمام کروں۔ غوث الاعظم کا ایک خادم تھا، گھر کی صفائی کر رہا تھا، ایک آئینہ جس میں غوث الاعظم گیسو سنوارا کرتے تھے، آئینہ دیکھ کر، چینی آئینہ تھا، چینی دھات کا، وہ آئینہ خادم سے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ اب خادم پریشان ہوا کہ یہ تو غوث الاعظم کا آئینہ ہے، وہ اس میں دیکھ کر اپنے گیسو سنوارتے ہیں، غوث الاعظم آئیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ آئینہ ٹوٹ گیا تو وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اسے یہ فکر لاحق تھی کہ میں غوث الاعظم کو بتاؤں کیسے، تو وہ بھی کسی عام پیر کا تو خادم تھا نہیں، غوث الاعظم کا خادم تھا، شعور کی ایک بلند منزل پر تھا۔ جب غوث الاعظم تشریف لائے تو اس نے مصرع کہہ کر اطلاع دی، ایک مصرع کہا اور اس میں اطلاع دی، اور کس قدر لطافت اس مصرعے میں موجود ہے۔ خادم کہنے لگا، از قضا آئینہ چینی شکست، تقدیر کے ہاتھوں چینی آئینہ ٹوٹ گیا، اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، اس کی تقدیر میں لکھا تھا ٹوٹ جانا، بس ٹوٹ گیا۔ تو خادم نے کہا، از قضا آئینہ چینی شکست، غوث الاعظم نے فوراً مصرع لگایا، خوب شد اسباب خود بینی شکست، اچھا ہوا خود بینی کے اسباب ٹوٹ گئے، وما علینا الا البلاغ۔